قرآن تہجد کے بارے میں فرماتا ہے، ان کے دل اور جسم اللہ کی عبادت کے لیے رات کو تھوڑی دیر جاگتے ہیں۔ تہجد پڑھنا ایک نیکی کا عمل ہے جو قرآن میں بھی واضح کیا گیا ہے۔ اس عبادت سے انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اور اپنی روحانیت کو محسوس کرتا ہے۔ تہجد پڑھنا ایک بہت ہی نیکی کا کام ہے۔ لوگ رات کو سوتے وقت تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس عبادت سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اس کا رشتہ اللہ کے ساتھ گہرا ہو جاتا ہے۔ تہجد پڑھنے سے انسان کی روحانیت میں بے پناہ فائدے ہوتے ہیں اور دعاؤں کی قبولیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس عبادت میں سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تہجد پڑھنا ایک عمل ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے اور اس کے دل کو شانتی اور سکون دیتا ہے۔ دوستو، تہجد کی نماز اور دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتی۔ تہجد پڑھنے سے انسان کو فائدہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ اس عبادت کا اثر صرف ایک وقت تک نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اثر انسانی زندگی میں لمحہ عرصوں تک محسوس ہوتا ہے۔ جب انسان ریگولر بیسس پر تہجد پڑھتا ہے تو اس کے اندر روحانیت، سکون اور طاقت بڑھتی ہے۔ اس عبادت سے انسان اپنے مقصد کی طرف تیزی سے قدم اٹھاتا ہے اور زندگی میں بہتری لاتا ہے۔ اس لیے تہجد پڑھنے کا فائدہ ہمیشہ رہتا ہے اگر انسان اسے ماضی داری اور استقامت سے ادا کرے۔ تہجد پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کی راہ میں رات کو اٹھ کر عبادت کرنا انسان کے ایمان کو تو مضبوط کرتا ہے، لیکن تہجد پڑھنے سے دعاؤں کی قبولیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ عمل انسان کو روحانی طور پر طاقت دیتا ہے اور دل کو سکون پہنچاتا ہے، اور اللہ بھی اپنے بندوں کی اس عبادت کو بہت پسند کرتا ہے۔ تہجد کی نماز اللہ کی لاڈلی نماز ہوتی ہے، اور جو بندہ یا بندی اس نماز کو پڑھتے ہیں وہ اللہ کے لاڈلے بن جاتے ہیں۔ تہجد پڑھنے سے انسان کی زندگی میں برکت ہوتی ہے اور وہ اپنے مقصد کی طرف تیزی سے قدم بڑھاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو تہجد کی نماز ضرور پڑھ کر دیکھنا۔ دوستو، تہجد پڑھنے کا بہترین وقت رات کا تہائی حصہ ہوتا ہے، یعنی رات کے اس وقت میں اٹھ کر نماز پڑھنا تہجد کے لیے مبارک سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت میں اللہ کی عبادت کرنے کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور انسان اپنے مقصد کی طرف پوری طرح توجہ دیتے ہیں۔ اس لیے رات کے آخری تہائی حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھنا بہترین ہوتا ہے۔ ایک حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنے والا انسان چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ کے نزدیک محبت اور رابطہ پا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ کی یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم جیسے مشہور حدیث کتابوں میں ملتی ہے۔ یہ درست ہے کہ انسانیت کے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے رب کے قریبی تعلقات کو مضبوطی سے برقرار رکھے اور تہجد جیسے نوافل عبادت سے اس تعلقات کو اور بھی بہتر بنائے۔ اور تہجد کی نماز پڑھنے میں بہت سی برکتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان اپنے رب کے نزدیک محسوس ہوتا ہے۔ اس عبادت سے انسان کے ایمان میں حوصلہ بڑھتا ہے اور زندگی میں بہتری آتی ہے۔ تہجد پڑھنے سے انسانیت کو سکون ملتا ہے۔ ایک مشہور کہانی ہے اسلام میں تہجد کے اوپر۔ ایک بار ایک صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دوست کو تہجد کی نماز پڑھنے کے فائدے بتاتے ہوئے ایک کہانی سنائی۔ انہوں نے بتایا کہ ایک شخص نے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے تہجد کی نماز پڑھی اور اللہ نے اس کی دعا قبول کی۔ اس کہانی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنے سے انسانی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے اور انسانی روحانیت میں بہتری ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بہت سے عجیب و غریب واقعات اور میریکلز ہوتے ہیں۔ کئی لوگوں نے روایت کی ہے کہ ان کی پریشانیوں کا حل تہجد کی نماز پڑھنے سے ملا ہے۔ دعاؤں میں اثر ہوتا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے مصیبت دور ہوتی ہے۔ تہجد پڑھنے سے انسانی زندگی میں بہتری آتی ہے اور روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس عبادت کے فائدے دین اور دنیا میں نظر آتے ہیں۔ تہجد کی نماز پڑھنے سے جڑی کہانیوں میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ کسی شخص نے اپنی مصیبت کا حل تلاش کرتے ہوئے تہجد پڑھنا شروع کیا اور کچھ دنوں بعد اس کی پریشانی حل ہو گئی۔ اس طرح تہجد کی نماز پڑھنے سے انسانی زندگی میں آسانی اور بہتری آتی ہے۔ تہجد کی نماز میں اللہ سے بہت دعا کیا کرو، کیونکہ اللہ سنتا ہے تہجد کی نماز میں۔ دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے آپ کو اللہ کی عبادت میں استقامت اور یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ تہجد کی نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، صدقہ دینا اور دوسروں کی مدد کرنا بھی آپ کی دعا کی قبولیت میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ پر یقین رکھیے، حلال رزق کمائیں،
تقوی میں رہنے کی کوشش کیجیے اور اپنی دعاؤں میں دوسروں کے لیے بھی دعا شامل کریں۔ اللہ صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے، اس لیے اللہ سے دعاؤں میں صبر کی بھی درخواست کیجیے۔